سورۃ الاسراء آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، فرمایا زنا کے قریب بھی مت جانا، بے شک وہ بے حیائی کا کام ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ زنا مت کرو، بلکہ قریب بھی مت جاؤ فرمایا، کیونکہ زنا انسان ڈائریکٹ زنا میں مبتلا نہیں ہوتا، انسان پہلے زنا کے اسباب میں مبتلا ہوتا ہے تب زنا تک پہنچتا ہے نا۔ کوئی شخص بھی ڈائریکٹ بدکاری تک نہیں پہنچتا، پہلے اس کے مراحل ہیں، جس کو ایک عرب شاعر نے کہا نظرة فابتسامة فسلام فکلام فموعد فلقاء پھر فجہنم فنار۔ نظر سے ابتدا ہوتی ہے، بد نظری ہوتی ہے پہلے، دو نامحرم ان کی نظریں چار ہوتی ہیں، جب نظر چار ہوئی دل میں برے خیالات آئے، پھر مسکرائے ایک دوسرے کو دیکھ کر، جو نامحرم کے سامنے مسکرانا ہے منع ہے، اس لیے فرمایا ہے ہمارے بزرگوں نے کہ نامحرم کو اخلاق مت دکھاؤ، کوئی نامحرم عورت ہے اس سے مسکرا کر بات کرنا گناہ ہے، اسی طرح کوئی نامحرم مرد ہے اس سے کوئی مسلمان باحیا عورت بات کرتی ہے مسکرا کر، یہ گناہ ہے۔ نامحرم سے صرف فارمیلٹی، ضروری بات کرنی ہو بغیر مسکرائے بات کرنی، یہ اخلاق ہے، نامحرم کے لیے یہی اخلاق ہے۔ تو جب اخلاق نامحرم سے گفتگو کی حدود، تو انسان جو ہے بدکاریوں مبتلا ہوتا ہے، پہلے مسکراتا ہے، اور جو مسکراہٹ نامحرم کے لیے جو مسکراہٹ ہے وہ ناجائز ہے، پھر اس کے بعد سلام و کلام ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آج کل کیا کہتے ہیں بدمعاش لوگ، بے حیا لوگ کہتے ہیں کہ ڈیٹ پر چلے گئے، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ ڈیٹ پر چلے گئے کیا ہے یہ جہنم کے راستے پہ چل پڑا، یعنی یہ معنی ہوتے ہیں اس کے کہ جہنم کے راستے پر چل پڑا۔ اب تو باحیا اور شرم اور حیا، باغیرت اور باحیا مرد ہو یا عورت، لڑکا ہو یا لڑکی، وہ نامحرم سے تعلقات نہیں بناتے۔ تو ولا تقربوا الزنا، قرآن کہہ رہا ہے کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، مطلب ہر وہ چیز جو تمہیں زنا تک پہنچاتی ہے اس سے دور رہو۔ اس میں وہ چیزیں بھی آ گئیں جو فحش تصاویر اور فحش فلمیں وغیرہ جو ہیں وہ بھی زنا تک پہنچانے کا ذریعہ ہوتی ہیں، اس لیے ان سے بھی بچنا لازم ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔